آج کی گفتگو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اپنی یادداشت کو کیسے قائم رکھنا ہے اور اپنی یادداشت اور میموری کو ہم نے کیسا امپروو کرنا ہے، اور اس میں ہم بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جوں آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور آپ کے کام زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں۔ گاڑی کی چابی کہاں رکھ دی، موٹر سائیکل کی چابی کہاں رکھ دی، فلاں کاپی کہاں پر رکھ دی، اور یہ کہ آپ وہ اپنے فیوریٹ استاد کا نام جو ہے وہ یاد نہیں رہتا، آپ کو اپنے بہت قریبی دوست کا نام یک بھول جاتا ہے۔ لیکن ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عام آدمی کی زندگی میں اور بھی کئی سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس طرح کی یادداشت کے اندر رکھنا انداز ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یادداشت کی اس طرح کی اگر کیفیت بار بار ہو تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو چند چیزیں ہم نے اپنے پلے سے باندھ لینی ہیں کہ وہ ہم اگر کریں گے تو ہماری یادداشت محفوظ رہے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ طریقے بتاؤں تو مجھے یاد آتا ہے اپنے ایک پروفیسر آف سرجری، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بہت پرانی بات ہے، آج سے 30-35 سال پہلے، تو ان کو اپنا نام بھول گیا۔ تو وہ ہی واز ویری ایکٹیو، فینٹاسٹک ٹیچر۔ تو نیچے اترے، وہ نیچے جو ہمارے نشتر میں ایک حبیب بینک ہے وہاں پر گئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنے گھر کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ فون ڈائل کرنے والا ہوتا تھا۔ ڈائل کیا تو ان کی بیگم نے فون اٹھایا اور ان کا نام لے کے کہا کہ اپنا فلانے صاحب خیریت ہے، آج آپ نے گھر میں کیوں فون کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا کام بن گیا، تو بہت بہت شکریہ۔ تو یعنی کہ ان کو اپنا نام کا پتہ لگ گیا۔ تو اس سے میرا یہ کہنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ جو سینئر پروفیسرز ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی دماغ ہلا ہوتا ہے یا ان کی یادداشت چلی جاتی ہے۔ جو چیزیں انہوں نے یاد کرنی ہوتی ہیں وہ انہیں پرفیکٹلی یاد رہتی ہیں۔ میں ابھی 2-4 ماہ پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ مجھے ایک ہمارے ملک کی شان، ملک کے نامور ایک شاعر انور مسعود صاحب وہ مجھے ملے، اور میری ان سے 1992 سے لے کر 2016 تک یاد اللہ تھی، بلکہ وہ میرے پاس آتے تھے، میرے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور وہ مطلب ہمیشہ مشاعرے کے اندر پاشا صاحب وہ کئی مرتبہ وہ اپنا کلام پڑھتے ہوئے ذکر کرتے تھے۔ ملتان میں بھی میں نے ان کے مشاعرے کروائے اور میں نے ان کے بھاولپور میں بھی کروائے۔ تو میرے ساتھ میرے ایک بہت قریبی دوست ڈاکٹر پروفیسر منیر اظہر صاحب تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، ہم دونوں بڑے شوق سے انور صاحب سے ہم ملے، تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے انہوں نے ایسے انجانا سا چہرہ بنایا کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرا نام ڈاکٹر پاشا ہے، میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں پرنسپل تھا، آپ میرے گھر آ کے ٹھہرتے رہے ہیں، اور ملتان کے اندر بھی آپ میرے گھر آئے ہیں فلاں شاعر کے ساتھ۔ ان کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو میں سمجھ گیا کہ ان کا ذہن کہیں اور فوکسڈ ہے، اور ضروری نہیں کہ کیونکہ وہ 80 کی دہائی کے نزدیک ان کی عمر ہے، میں کہا ضروری نہیں کہ ان کو سینائل ڈیمنشیا ہو۔ تو میں نے ایک دم ان سے ہاتھ ملا کر میں نے کہا کہ انور صاحب مجھے اس چیز کا کوئی ملال نہیں کہ آپ مجھے بھول گئے ہیں، میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جس کی چیز کی وجہ سے ہم آپ کو یاد کرتے ہیں وہ ہے آپ کی شاعری، تو اس کو مت بھولیے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی وہ مشاعرہ جب پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے اشعار یاد ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس ایج میں آ کے اپنے آپ کو ایسا ٹرین کیا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں وہ یاد نہیں رکھتے، لیکن جو چیز وہ یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ جیسے کہ ہم موبائل فون ایک ایسا کلچر آ گیا ہے کہ جس میں ہمیں نمبر زبانی یاد نہیں، ہم اس کا نام پہلے تلاش کر کے پھر اس کو ہم کرتے تھے، لیکن اس سے کچھ
साल पहले 15 साल पहले हमको सब अपने दोस्तों के नंबर ज़बानी याद होते थे, इसलिए अब भी याद हो सकते हैं, लेकिन हम उसको फोकस करने की कोशिश नहीं करते। तो इसको याददाश्त की खराबी नहीं समझना चाहिए। तो सबसे पहला जो इसमें मशवरा आपको जो एक्सपर्ट्स देते हैं कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और रेगुलर एक्सरसाइज से मुराद ये है कि आपको मीडियम तर्ज की एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग है, एरोबिक एक्सरसाइज है, ये हफ्ते में आपको 75 मिनट करनी चाहिए। और अगर आपने स्टर्नस एक्सरसाइज करनी है यानी कि जॉगिंग करनी है और तेज़ आपने भागना है, तो वो आपको 75 मिनट आपको करनी चाहिए, और जो माइल्ड एक्सरसाइज जो मैंने पहले बताई है वो आपको 150 मिनट करनी चाहिए। और अगर आप ये एक्सरसाइज हर रोज़ ना कर सकें तो आप इसको 3 दिनों के अंदर मुहित कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से ब्लड आपका फ्लो ज़्यादा होता है, ब्रेन को ज़्यादा ब्लड जाता है और खून की नालियाँ खुलती हैं, और ये याददाश्त को कायम रखने में मदद देती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करना ही भूल जाएं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने आप को मेंटली एंगेज रखें, जिसके कि आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा काम करे। और अगर आप रिटायर्ड हैं या आपको और कोई काम नहीं है तो इसके, या आप कोई काम करते भी अगर हैं तो आपको साथ साथ ऐसे मशगले भी आपको साथ अपने रखने चाहिए, जैसा कि आप शतरंज खेलना, स्क्रैबल करना, आप लफ्ज़ बनाना, ऊपर नीचे करना, जिससे कि आपकी मेमोरी शार्पन हो। बुज़ुर्ग लोगों को अक्सर हमने ब्रिज खेलते हुए देखा है, और वो एक मेमोरी का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपने अगर अपनी मेमोरी इम्प्रूव करनी है तो आप अपने शौक़ के अंदर इंस्ट्रूमेंट बजाना कोई सीखें, हारमोनियम हो गया या कीबोर्ड हो गया या कोई और भी, वायलिन हो गया या बंसरी हो गई, वो आप बजाना सीखें। वो भी आपकी दिमाग को तक़वियत देती है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर चीज़ है कि अगर आप कुरान पाक का कोई हिस्सा मखसूस आप कर लें, मैं मुकम्मल नहीं कहता, लेकिन उसको अगर आप हिफ्ज़ करें तो उससे बेहतर मेमोरी बूस्टर कोई नहीं है। और तीसरा नुक्ता ये है कि अपने आप को आप सोशलाइज करें। आजकल हमें कोविड की वजह से हम घर में बैठे हुए हैं और सोशलाइज हम अपने आप को नहीं करते, जिससे कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कोशिश करें कि आप इस दौर में भी किसी तरीके से आप रेगुलरली अपने दोस्तों से मिलें, ताकि आप उनसे खुशगपियाँ करें, तो आपकी जो लो मूड है वो आपका बेहतर हो, और उनके साथ बैठ के आप बातें जब याद करेंगे तो आपकी याददाश्त को हमेशा तक़वियत मिलेगी। और चौथी बात यह है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि आप सुबह उठें और एक अपनी लिस्ट बनाएं कि आज मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। और अगर ये काफ़ी दिनों पर मुहित हो तो आप इसको किसी नोटबुक के ऊपर आप नोटबुक पे करें, या इसको इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक पे करें, या अपने मोबाइल को आप के अंदर आप लिखें। और जब आप इनको कलमबंद कर रहे हों या इसको टाइप कर रहे हों या लिख रहे हों, तो आवाज़ से भी आपने इसको बोलना है कि मुझे वहाँ जाना है, ये करना है। क्योंकि जब आप आवाज़ निकालेंगे और इसको ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो वो आपका मेमोरी बूस्ट करने के अंदर एक बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा। अपनी घर की चाबियाँ, गाड़ी की चाबियाँ, अपना मोबाइल फ़ोन और अपनी घड़ी और अपना वॉलेट या पर्स
آپ اس کے لیے ایک مخصوص جگہ آپ رکھ لیں تاکہ آپ کم از کم یہ چیزیں آپ بھول نہ سکیں، اور ایک وقت میں ایک کام کرنے کو ترجیح دیں، کیونکہ جب ذہن جوان ہو تو آدمی 30-40 کام وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر بھی غلطی کرنے کی موجود ہوتی ہے ایلیمنٹ، جو اتنے سارے کام اکٹھے پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ مڈل ایج میں آئیں یا اولڈ ایج کے شروع میں آنا شروع ہوں تو باری باری آپ ایک کام کریں اور پھر سیکنڈ ٹائم دوسرا کام کریں، پھر ایک دم اگر اکٹھے کام شروع کریں گے تو اس سے آپ کی یادداشت تو نہیں کمزور ہو رہی ہوگی، لیکن آپ ایک دم اپنے آپ کو فیل کرنے لگ جائیں گے یار میں تو ہر چیز بھول رہے ہوں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاص شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے اس کو تو آپ ضرور آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ مثال میں نے آپ کو پروفیسر انور مسعود جو شاعر ہیں ان کے حوالے سے میں نے دی ہیں کہ آپ اپنی ترجیح رکھیں کہ میں نے یہ چیزیں تو یاد رکھنی ہیں۔ اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو آپ بات کرو تو سنائی نہیں دیتی، لیکن جب ان کے خلاف بات کی جائے تو انہیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے فوکس ہی اس چیز پہ کیا ہوا ہے کہ میں نے باقی سننی نہیں، لیکن کوئی جو اس طرح کام کی بات ہوگی وہ میں نے سننی ہے۔ تو یہ ہمارا برین کا ایک کرشمہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑے تھوڑے کاموں میں فوکس کر لیں تو آپ مرتے دم تک وہ چیزیں جو ہیں آپ کرتے رہیں گے، لیکن آپ باقی جن چیزوں پہ فوکس نہیں کر رہے وہ آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کو بھولتی جا رہی ہیں۔ اور پانچواں اور بہت یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کریں، اور ایک جوان آدمی کو یا ایک ادھیڑ عمر شخص کو یا جو بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہے اس کو 7 سے 9 گھنٹے نیند کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ نیند ایک تو آپ کی جو امیونٹی ہے اس کو امپروو کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باڈی کے اندر جتنی بھی چینجز آنی ہوں وہ نیند کے وقت آپ کی پوری ہوتی ہیں، اور جب آپ فریش ہو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے دماغ پہ اتنا بوجھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بے خوابی کی آپ پہ کیفیت طاری ہو تو آپ کو اچھے بھلے لوگ بھی جو ہیں وہ بھولنے لگ جائیں گے، اور اچھی بھلی باتیں بھی آپ کو بھولنے لگ جائیں گی۔ اور چھٹی امپورٹنٹ ٹپ اس میں یہ ہے کہ آپ ایک بیلنس ڈائٹ کھائیں، اور اپنا آپ جس میں کہ لو فیٹ، الکوہل کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا، یا جن لوگوں کو اجازت ہے وہ کم سے کم کریں، کیونکہ شراب نوشی بھی میموری کو متاثر کرتی ہے۔ اور آپ اس میں اسی طرح بینزوڈائزیپین ہیں جیسے ویلیم ہے اور الپریزولیم ہے، یا اس طرح کی اور بینزوڈائزیپین، کلونازیپیم وغیرہ، ان سے آپ پرہیز کریں، کیونکہ ان سے بھی یادداشت بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اور 7واں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی بیماریوں کو مینیج کریں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کا شکار ہیں تو اس کو کنٹرول کریں، اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں تو اپنا لائف سٹائل کو بدلیے، اگر آپ اپنے کارڈک پیشنٹ ہیں تو بھی اپنے لائف سٹائل کو اور اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو آپ بدلیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے آپ کی میموری کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کسی سٹیج پہ
کہ ان تمام باتوں کو کرنے کے باوجود میں بہت چیزیں بھولنے لگ گیا ہوں اور میں اپنے روزمرہ زندگی کے کام نہیں کر سکتا، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ سے آپ مشورہ لیں تاکہ یہ چیز آگے نہ بڑھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے تو یہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں، لیکن اگر یہ آپ کی مدد نہیں کر رہی اور آپ کے پاس زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ شکریہ۔